تفتح و تذکر یوسف، ہمیشہ تو یوسف ہی کا تذکرہ کرتا رہے گا۔ اب تو 35-40 سال ہو گئے، یوسف ملے ہی نہیں۔ 6-7 سال یا 8 سال کے تھے، اب ماشاءاللہ وہ حاکم مصر ہیں، ان کو تو پتہ نہیں، وہ ملے ہی نہیں ان کو۔ تذکر یوسف حتی تکونا حرزن، کہ تجھے ایسی کوئی بیماری ہو جائے گی کہ تو اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں رہے گا، او تکونا من الحالکین، یا تو ہلاک ہو جائے گا، مر جائے گا۔ قالا، حضرت یعقوب نبی تھے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے افسوس اور اپنے غم کا اظہار اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، اور میں جانتا ہوں اللہ سے وہ چیزیں تم نہیں جانتے۔ اس کے باوجود ان کو سمجھا رہے ہیں، یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ماشاءاللہ 10 ہو، جوان ہو، بڑے ہو، اذهبوا، جاؤ، فتحسسوا من یوسف، احساس کرو، ڈھونڈو، تلاش کرو۔ لفظ ایک تجسس ہوتا ہے، تجسس کا معنی ہوتا ہے چھپ چھپا کے کسی کی خبریں سننا، تحسس کہ احساس کرو اور جا کے تلاش کرو۔ فتحسسوا من یوسف واخیہ، تلاش کرو یوسف اور اس کے بھائی کو۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی نہ ہو۔ انہ لا ییأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر وہ لوگ جو کافر ہوتے ہیں۔ مایوس نہ ہو، پہلے بھی کہا ہے کہ اللہ کرے گا اکٹھے ہو جائیں گے، اب کہہ رہے ہیں جاؤ جا کے ڈھونڈو۔ اب خیر یہ سال پھر گزر گیا، اب یہ گئے ہیں دوبارہ گندم لینے کے لیے۔ فلما داخلوا علیہ، اب جب 10 کے 10 داخل ہوئے حضرت یوسف کی خدمت میں، قالو، کہنے لگے، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، اے حاکم وقت، مسنا و اہلنا الضر، تکلیف میں ہم اور ہمارا پورا خاندان گھرا ہوا ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، باپ ہمارا بوڑھا ہے۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، پونجی بھی ہم تھوڑی سی لائے ہیں، جتنے پیسے ہمیں لانے چاہیے تھے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ فأوفِ لنا الکیل، پیسے تو ہمارے کم ہیں لیکن مانگنے کا نام آتا تھا، مانگنے کا طریقہ آتا تھا کہ یہ ہمیں جو پیمانہ آپ نے دینا ہے پورے 1 اونٹ کا بوجھ، وہ پورے کا پورا دینا، ہمارے پیسے کی وجہ سے کم نہ کرنا۔ اور پھر کہنے لگے وتصدق علینا، آپ بادشاہ وقت ہیں، ہم پر صدقہ کریں، ہمیں گندم اور زیادہ دے دیں، ہم اس والے اس وقت پریشان ہیں۔ اور پھر وہ بتا بھی رہے ہیں، ان اللہ یجزی المتصدقین، صدقہ دینے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین انعام دیتا ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ حضرت یوسف اپنی پہچان کرا رہے ہیں۔ کالا، حضرت یوسف کہنے لگے، حال علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، کیا جانتے ہو کہ آپ لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اذ انتم جاہلون، آپ اگرچہ مولوی صاحب ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن جہالت کا ثبوت دے رہے تھے۔ اب ایک آدمی کو آپ کہتے ہیں نا نماز پڑھو، وہ جانتا ہے، فرض کریں کہ مولوی صاحب ہے نماز نہیں پڑھتا، تو آپ اس کو کہتے ہیں نماز پڑھو، تو وہ تو جانتا ہے، لیکن کیوں آپ کہتے ہیں؟ اس وقت معنی بیان میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اس کو فرض کرتے ہیں کہ جاننے کے باوجود جب وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو جاہل ہے، لذا آپ اس کو کہتے ہیں نماز واجب ہے۔ یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جاننے کے باوجود کہ یوسف کو اذیت دینا مشکل اچھا نہیں تھا، اس کے بھائی کو تنگ کرنا اچھا نہیں تھا، اس کے بھائی پر آپ نے تہمت لگائی ہے کہ اس نے چوری کی، اس کے بھائی نے بھی، یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ کون سی چوری یوسف نے کی تھی؟ خام خواہ کی بکواسات۔ اذ انتم جاہلون، تو یہ سمجھ گئے کہ یہ پوچھنے والا یوسف ہے۔ قالوا اانک لانت یوسف، یہ سیدھی سیدھی بات ہے، آپ ہی یوسف ہیں۔ قالا انا یوسف ہو، فرمانے لگے میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین۔ قد من اللہ علینا، یہ نہیں کہا کہ میں نے بڑی محنت کی ہے، قید گزاری ہے، شہید بن گیا ہوں، فلاں کیا ہے، میں نہیں، بلکہ کہتے ہیں قد من اللہ علینا۔ کچھ بھی انسان محنت کرے ہمیشہ یہ کہے کہ اللہ کی توفیق شامل حال ہے، اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، محنت سے کچھ نہیں ہوتا۔ قد من اللہ علینا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ انہو من یتقی، اور یہ پکی بات ہے جو تقوی و پرہیزگاری رکھتا ہو، نیک ہو، جیسے یوسف پر اس کی جو مالکہ تھی وہ ڈورے ڈال رہی تھی اور خوبصورت عورتیں آئی تھیں،
لیکن اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی. وَيَصْبِرْ، اور نیکی پر صبر کرے، برائی سے اپنے آپ کو بچائے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کا نیکی کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں کرتا.